الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ انسان جس طرح جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے۔ جس طرح موسم انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح ماحول انسان کے روح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جسم بیمار ہو تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کا جسم زندہ ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، اور اگر روحانی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو جلدی اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کو مار چکا ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، اس وجہ سے احساس نہیں ہوتا۔ کچوکا تو اس کو لگے گا نا، چونڈی تو اس کو لگے گی، کانٹے کا احساس تو اس کو ہوگا کہ جس کے جسم کے اندر خون گردش کر رہا ہوگا، اور روح جس کے اندر ہوگی تو اس کو احساس ہوگا کہ مجھے کانٹا چبھا ہے، مجھے بچھو نے ڈنگ مارا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے نزلہ ہو رہا ہے۔ یہ اس کو احساس ہوگا کہ جس کا جسم کے اندر روح ہوگا اور خون گردش کر رہا ہوگا۔ جس کے جسم کے اندر روح نہیں ہوگا اس کو جو کچھ بھی کرتے رہو اس کو احساس نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، ہمیں اپنی روح کے اندر جو بیماری ہے اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ گناہ کرنے کی وجہ سے اتنی آگے بڑھ چکے ہیں، اپنے روح کو ہم مار چکے ہیں۔ پھر کون سی بیماری لگتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں میرے ایک عزیز بتا رہے تھے کہ ہمارے فلاں عزیز کو کالا یرکان ہے۔ میں تأسف کرنے لگا، افسوس کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کو بہت عرصے سے تکلیف تھی لیکن اس نے چیک اپ نہیں کرایا۔ اب اس نے ٹیسٹ کرایا تو بتایا گیا کہ آپ کے جسم کو کالے یرکان کی بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو بعض دفعہ احساس نہیں ہوتا، معالج کے پاس جانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے جسم کو فلاں تکلیف ہے۔ تو میرے پیارے، جس طرح جسمانی معالج بتاتا ہے کہ آپ کے جسم کو یہ تکلیف ہے اور اس کا علاج اس انداز سے کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو روح کی بیماری کے لیے بھی روح کے معالجین موجود ہیں۔ ان کے پاس جانے سے وہ آپ کو آپ کی روحانی بیماری کے بارے میں بھی بتائیں گے اور روحانی بیماری کا شافی علاج کیا ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ ہم تڑپ اٹھتے ہیں روح کی، جسم کی بیماری پہ۔ روح جتنی بیمار ہو جائے پتہ نہیں چلتا، اگر پتہ بھی لگ جائے تو اس کے علاج کی فکر نہیں ہوتی۔ روح کی بیماری، جسم کی بیماری کا اگر علاج شافی نہیں کرائیں گے، تسلی بخش علاج نہیں کرائیں گے تو ایک دن یہ جسم مر جائے گا۔ اگر روح بیمار رہا اور اس کے علاج کی ہم نے تگ و دو نہ کی، کوشش نہ کی، تو وقت آئے گا روح مکمل طور پر مر جائے گا، دل مکمل طور پر مر جائے گا۔ جسم کی بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی روح کی بیماری خطرناک ہے۔ اگر جسم کی بیماری کا علاج نہ کیا گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، یہ جسم مر جائے گا
اور قبر کے اندر چلا جائے گا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر روح بیمار رہا اور روح مر گیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آخرت میں مار ہے، پھٹکار ہے، جہنم ایسے روح اور جسم کا حصہ اور مقدر ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے، جس کی ہمیں فکر نہیں، پریشان بھی نہیں ہوتے ہم لوگ، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ معاشرہ پورا بیمار ہو چکا ہے۔ جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں نا، آپ فون کریں تو پرلے کی جو ہمیں رنگ ٹیون سنائی دیتی ہے ہمارے موبائل میں، وہ چھاتی کے کینسر کا عورتوں کے بارے میں زیادہ ایڈ آ رہی ہے آج کل، سن رہے ہیں۔ کرونا کے موقع پر کرونا کی ایڈ آ رہی تھی۔ ہر دوسرا آدمی، ہر تیسرا آدمی خاتون چیسٹ کینسر میں مبتلا ہے، اور ہر تیسرا چوتھا آدمی کالے یرقان کی تکلیف میں مبتلا ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ تو وبا ہے۔ تو میرے عزیزو، جسمانی طور پر ہمارا اکثر افراد جو ہے نا وہ بیمار ہیں، اس کا علاج کوئی نہیں کر رہا، علاج کی جانب جا کوئی نہیں رہا۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم سب اللہ کی نگاہوں سے گرتے جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، جو جس کی نگاہ سے گر جاتا ہے، تو جس کی نگاہ سے جو گرا ہے اس کی ویلیو، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کی قدرت والی نگاہوں سے گر جائیں گے اور گر چکے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے جو ارداس کریں گے، جو استدعا کریں گے، جو گزارش کریں گے، جو مانگیں گے، حیثیت تو ہوگی نہیں، قبول کیا کرے گا وہ؟ کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے کو کسی حوالے سے تکلیف پہنچائی، بڑا بادشاہ ہے، بڑے بادشاہ نے ایک مشہور اللہ والے کو تکلیف پہنچائی۔ بادشاہ کا بیٹا جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اللہ والا کہہ رہا تھا اپنے مریدین کو کہ میرا لوٹا اور میرا مصلی لاؤ۔ یہ جو بیٹا تھا یہ اس حضرت کا شاگرد تھا، یہ فوراً گیا اپنے باپ سے کہا، ملا صاحب، استاد صاحب مصلی اور لوٹا منگوا رہے ہیں، ابا جی ان کے مصلی پر چڑھنے سے پہلے پہلے آپ ان سے اپنی فروگزاشتوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ لیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ مصلی پہ چڑھ جائیں، آپ کا کچھ نہیں بچے گا، آپ کا کچھ نہیں بچے گا۔ وہ اللہ کا اتنے مقرب ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ادھر اس نے ہاتھ اٹھائے، منہ پر ابھی ہاتھ نہیں پھیرے ہوں گے دعا کے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ بابا اس نے لوٹا منگوا لیا ہے، وضو کر رہا ہے، مصلی پہ چڑھنے سے پہلے پہلے اپنی کوتاہی معاف کرا لو۔ اگر اس نے اللہ کے حضور 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ کے حق میں دعا کر لی، یعنی بد دعا کر لی، آپ کا کچھ نہیں بچے گا، نہ ہم بچیں گے، نہ سلطنت بچے گی، نہ آپ بچیں گے۔ ان کے دعا مانگنے سے پہلے پہلے، مصلی پہ چڑھنے سے پہلے پہلے، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے سے پہلے پہلے اپنی کوتاہی کی ان کے سامنے جا کر معافی مانگ لو، تاکہ آپ بھی بچ جائیں، ہم بھی بچ جائیں، ملک بھی بچ جائے، سلطنت بھی بچ جائے۔ یہ تعلق تھا ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ۔ ادھر ہاتھ اٹھاتے تھے، ادھر اللہ ان کی پوری کر دیتا تھا۔ پرسوں میں بیان سن رہا تھا، مکی صاحب کا بیان نہیں تھا، ایک گفتگو تھی 5-7 منٹ کی۔ جو اس وقت بھی حرم کے اندر مدرس ہیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہ مکی صاحب کے وہ بیان پہ ضرور حاضری دیتے ہیں۔ حرم کے اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں کعبہ بیت اللہ کے ساتھ ہی۔ ان کا وہ بیان کلپ سن رہا تھا 5-7 منٹ کا، کہا کہ شاہ فیصل نے کہا کہ مکی صاحب کو یہاں پر درس دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا کہ درس ختم۔ اب جب درس ختم ہے تو میں تو درس دینے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا، اب پھر میں پاکستان جاتا ہوں۔ بہت پریشان تھا۔
ایک اللہ والا کے ساتھ نماز پڑھی پریشانی کی حالت میں. کون تھا؟ اننون بندہ تھا، واقف بھی نہیں ہے. کہا آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ چہرہ ایسا تھا کہ دل چاہا کہ اس کو اپنی پریشانی بتاؤں، ورنہ مکی صاحب غٹ سڑے، خود بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، معمولی آدمی کو کیسے اپنا دکھ بتاتا اور بادشاہ کی شکایت کرتا. لیکن فرماتے ہیں ان کی شخصیت ایسی نظر آئی مجھے، بندہ اننون ہے. میں نے کہہ دیا کہ میں مکی ہوں، پاکستان سے آیا ہوا ہوں اور میں یہاں پر درس دیتا ہوں. وقت کے بادشاہ نے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا ہے کہ درس نہیں ہوگا آج سے، میں پریشان ہوں. اچھا، اللہ آسانی کریں گے. اگلے دن پھر ملاقات اس اللہ والے سے ہو گئی. مکی صاحب فرماتے ہیں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے فرمایا ہم نے اللہ سے رابطہ کر لیا ہے، اللہ سے اپنی بات منوا لی ہے، آپ کا کام ہو جائے گا. مکی صاحب خود کہہ رہے ہیں، میں نے خود دیکھا بھی ہے حضرت کو ویڈیو میں اور انہی کانوں سے سنا بھی حضرت کا. فرماتے ہیں کہ بس نماز پہ تھے، نماز سے فارغ ہوئے، مجھے اطلاع دے دی گئی فلاں حضرت صاحب بلا رہے ہیں. فلاں حضرت صاحب کے پاس پہنچا تو فلاں حضرت صاحب نے فرمایا وہ شاہ فیصل کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فوراً مکی صاحب کا درس شروع کرایا جائے. ایک رات تو گزری ہے بیچ میں، اور کہا کہ جو کیمرے نصب ہیں ان کیمروں کو نصب کیا جائے، فوکس کیا جائے مکی صاحب پر، اور مجھے بتایا جائے آج مغرب کا جو یا عصر کا جو بیان ہے وہ میں براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں کہ مکی صاحب درس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اور کہا کہ ہم سیکورٹی والے کہہ رہے ہیں مکی صاحب ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت پریشان تھے، عصر ظہر پڑی ہے، عصر یا مغرب کا وقت تو قریب ہے، اگر مغرب یا عصر کو آپ کا جو بیان ہوتا ہے اگر اس وقت آپ نہ ملے اور آپ کا بیان نہ ہوا اور لائیو آپ کی کوریج نہ کی گئی، شاہ فیصل اپنے بنگلے میں کوٹھی میں بیٹھ کر آپ کا بیان نہ سن سکا تو ہماری خیر نہیں ہے. ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان تھے. فرمایا اللہ والے تو یوں اللہ سے بات اپنی منوایا کرتے ہیں. یہ مقام ہوتا ہے میرے پیارے، جب روح بیدار ہو، جب روح زندہ ہو تو پھر یہ مقام ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے سامنے قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کو جھوٹا نہیں کرتا. عربی کا ایک لفظ ہے وہ آپ کو سمجھ نہ آتا تو اسی وجہ سے یہ جملہ کہہ دیا. فرمایا اگر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ، کچھ بندے میرے بندوں میں ایسے ہیں اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم پوری کرتے ہیں، ان کو حانث نہیں ہونے دیتے، ان کو جھوٹا نہیں قرار دیتے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. میرے عزیزو، کس کی دعا قبول ہوگی؟ کس کی بات کو میں اور آپ مانتے ہیں؟ بھائی رفیق صاحب سے میرا کام ہو تو میں فون کروں تو کہتے ہیں قاری صاحب میں حاضر ہوں. عام آدمی کہتے ہیں میں کام پہ ہوں، یہ کام پہ جا رہے ہوں تو میرا لحاظ رکھتے ہوئے کہتے ہیں میں حاضر ہوں. طارق بھی کہتے ہیں میں حاضر ہوں. کام پہ جاتے ہوئے کئی دفعہ میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا آ جائیں، کہ آ رہا ہوں. کیوں؟ تعارف ہے، میل جول ہے، ایک دوسرے پہ احسانات ہوں گے. میں ان کے بچوں کا استاد ہوں، یہ میری خدمت کرتے ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں. تو شناسائی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کام چھوڑ کر یہ میرے کام کو ترجیح دیتے ہیں. یہ مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. شناسائی ہے، آنا جانا ہے، تبھی تو ان کی ہر بات میں قبول کرتا ہوں، میری ہر بات یہ قبول کرتے ہیں. میرے پیارے، ہم کہتے ہیں اللہ کی دربار میں حاضری بھی نہ لگوائیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی نہ ہوں، اللہ کا کہنا بھی نہ مانیں، اور پھر اللہ کے سامنے 10 سے سوال دراز بھی کریں اور قبول بھی ہو جائیں. ارے نا واقفوں کی شکل بھی بندہ دیکھنا بعض دفعہ گوارا نہیں کرتا. یہ منگتا ہے، بندہ چہرہ ادھر کر لیتا ہے، منگتا آ گیا.
اور واقف جب ہوتا ہے تو کچھ بھی وہ کہتا رہے، بندہ بڑھ کے چند قدم بڑھ کے اس کو مصافحہ و معانقہ کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، کہتا ہے کوئی خدمت ہے تو بتائیں مجھے، میں حاضر ہوں۔ ارے میرے عزیزو، جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے محبوب کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے، تو پھر کہیں کہ آپ دعا کریں اور ادھر اللہ قبول کر لے۔ اللہ غیور ہے، غیرت مند ہے۔ ایسا نہیں ہم اللہ کی بار بار توہین کرتے رہیں اور پھر اللہ سے کہیں قبول کر لے، نہیں۔ ہم اللہ کے دربار میں آتے جاتے رہیں، ہم اللہ سے علیق سلیق رکھیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے اپنی گزارشات رکھتے رہیں، پھر دیکھیں کہ ادھر سے ہاتھ اٹھیں گے، ادھر ابھی منہ پہ ہاتھ نہیں پھرا ہوگا، اللہ تمہاری میری دعاؤں کو پہلے قبول کر لیں گے۔ روح بیمار ہے ہمارا روح، اور روح بیمار کس وجہ سے ہے؟ گناہوں کی وجہ سے روح بیمار ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جسم کے بیماری سے زیادہ خطرناک ہے روح کا بیمار ہونا۔ روح جسم اگر بیمار ہے زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، اگر روح بیمار ہے تو اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ روح مال جسد جہنم میں جائے گا۔ اور روح کا علاج، جسم کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، اور روح کی بیماری کا علاج روحانی معالج کرتے ہیں، اللہ والے کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بندہ اٹھے بیٹھے، نشست و برخاست رکھے، اپنے حالات سے آگاہ کرے اور ان کی صحبت مجلس میں بیٹھے، پھر علاج ہوگا۔ میں نے شروع میں نے حضرت کو کہا کہ حضرت بس آپ کی مجلس میں آ جائیں، بس آپ کی مجلس میں آتے جائیں، ہماری بیماری نکلتی جائے۔ فرمانے لگے وہ خط آج بھی حضرت کا میرے پاس موجود ہے، فرمایا یہ شیطانی دھوکہ ہے، آپ اپنی بیماری بتاؤ پھر اللہ والے اس کا علاج کریں گے۔ ہم یہ کہیں کہ محض ان کی صحبت میں بیٹھیں اور مکمل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ اپنا بیماری بتائیں، حضرت مجھے بد نظری ہے، حضرت نماز نہیں پڑھ سکتا، حضرت گلہ کرتا رہتا ہوں، حضرت دوسروں کے حقوق پامال کرتا رہتا ہوں، حضرت یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ روح بیمار ہوتا ہے تو بیماری لگتی کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے۔ باہر دیکھو تو یہ صوفی صافی ہے، گھر جاؤ تو جلاد بنا ہوا ہے، بچے سہم جاتے ہیں، ابو آ گیا خاموش ہو جاؤ، یہ روح اس کا بیمار ہے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑی بڑی داڑھی ہے، جبہ کبہ ہے، ماتھے پہ محراب ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے، اندر سور لاہ کی کھڑن، تاک رہا ہے کہ کب موقع بنے کہ میں اس کو ڈنگ ماروں۔ یہ روح بیمار ہے۔ جسمانی بیماری کینسر ہے، جسمانی بیماری گردوں کا عرضہ ہے، شوگر ہے، فلاں بیماری یرکان ہے۔ روح کی بیماری بد اخلاقی ہے، زنا ہے، شراب ہے، لوگوں کا گلہ کرنا ہے۔ کون سی ہماری مجلس، اللہ کے گھر بھی اس سے پاک صاف نہیں ہے، اب تو اللہ کے گھروں میں بھی بیٹھ کر دوسروں کا گلہ کرتے ہیں۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں میرے عزیزو، ان سے بچیں، اور بچنے کی تدبیر معالجین کی خدمت میں حاضری دیں۔ اللہ والوں کے پاس بندہ اٹھک بیٹھا کرے۔ اب رہی کہ معالج ہے کون، ہمیں کیا پتا، بورڈ تو نہیں لگے ہوئے۔ ڈاکٹر جسمانی بیماریوں کا جو معالج ہے اس کا بورڈ لکھا ہوا ہے، یہ MBBS ہے، PhD ہے، فلاں ہے۔ اب اللہ والے کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ والوں کا اشتہار نہیں لگا ہوا ہوگا، جس کا اشتہار لگا ہو جائے سمجھو یہ اللہ والا ہے ہی نہیں۔ یہ چھپنے سے ایک عرض کر رہا ہوں، ایک بڑی بات عرض کر رہا ہوں چھوٹے منہ سے، فرمایا جو اللہ والا ہوگا وہ چھپنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ جملہ میرا ہے، اور میرا اپنی کتاب میرے بابا نے فرمایا، میں نے لکھا ہے بابا کی جانب نسبت کر کے، جو اللہ والا ہوگا وہ چھپنا پسند نہیں کرے گا، وہ چھپنا پسند کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا سر تپا سنت سے ڈھکا ہوا ہوگا، سنت ہوگی اس کا ہر عمل میں، سنت، اس کا چہرہ، اس کے لباس، اس کا وضاقتہ سنت، اس کی شادی اور غمی سنت۔
تیسرا یہ ہے کہ اس کی مجلس میں بندہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، اگر اس کی مجلس میں بیٹھنے سے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اور شیطان سے نفرت ہو جاتی ہے، رحمان سے پیار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو یہ اللہ والا ہے، اس کے دامن کو پکڑ لو، پھر دیکھو کہ یہ بھی جنت میں جائے گا، مجھے اور آپ کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ یہ ہے روحانی معالج۔ اللہ مجھے آپ کو نیک وکاری کی توفیق نصیب فرمائے، نیک بندوں کی مجلس توفیق نصیب فرمائے، اخلاق رذیلہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔